رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے اس روایت میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ اس عمل کے ذریعے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کو بڑا محبوب ہے، ساری کائنات میں ساری مخلوقات سے افضل ہے، اشرف المخلوقات اسی لیے کہا جاتا ہے۔ تو اس انسان کو تکلیف دینا، جانور کو تکلیف دینے کی ممانعت ہے، کسی پرندے کو تکلیف دینے کی، اور انسانوں کو تکلیف دینا یہ تو انتہائی اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ تو صحابی رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ ایسا عمل بتلا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کرا دے، جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے، لوگوں کے راستوں کو صاف کر دے، راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز نہ ہو، اس کو ہٹائے گا تو یہ عمل تیرا تجھے جنت میں لے جائے گا۔ اب راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، کوئی کیل پڑا ہوا ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی اینٹ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے جس سے کوئی مسافر بھی ٹھوکر کھا کے گر سکتا ہے، یا کوئی موٹر سائیکل والا، کوئی بھی کسی کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس کے دور کرنے سے اللہ تعالیٰ جنت، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ عمل تجھے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے۔ اب اس کے اپوزٹ ہم لے لیں کہ راستے کے اندر رکاوٹیں ڈالنا، راستے کو خراب کرنا، راستے میں پانی پھینک دینا، اتنا زیادہ کوئی آدمی سلپ ہو کے گر جائے۔ جب لوگوں کے راستے سے چیز ہٹانے سے جنت میں جانے کا یہ عمل ذریعہ بن رہا ہے، تو جو لوگوں کو تکلیف دینے کا ذریعہ ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ آخرت کے بگڑنے اور جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ آج اس معاملے میں بڑی غفلت ہے، لوگوں کے راستوں کے اندر مختلف طریقوں سے لوگ رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑے بڑے سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگوں کے راستے میں کوڑا پھینکتے ہیں۔ اب کوڑا ویسے آدمی گزرے تو گزرتے ہوئے اسے اچھا نہیں لگتا، راستے میں گندگی کا پھینکنا جس سے بدبو آئے، جو نظر کو اچھا نہ لگے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے تو راستے میں تھوکنے سے بھی منع کیا، راستے میں تھوکو نہیں، کوئی آدمی گزرے گا اسے اچھا نہیں لگے گا۔ راستوں میں پیشاب کرنے سے منع کیا، راستوں میں بیٹھنے سے منع کیا، راستے میں بیٹھو نہیں تاکہ راستہ کھلا رہے، لوگ چلتے رہیں۔ جو ایسی مبارک شریعت ہو جس میں ایک ایک عمل پہ اجر و ثواب ہو، اور وہاں پہ راستوں میں گندا پانی اور کوڑا۔ ایک صاحب تھے، فوت ہو گئے، وہ کوڑا شام کو نکلتے کسی پلاٹ میں کوڑا ڈالتے، ان کو کسی نے دیکھا، نے کہا بھائی آپ یہاں کوڑا نہ ڈالا کریں، اچھا نہیں لگتا۔ وہ راستہ بدل کے پھینکنے لگ، یعنی عادت، وہ ٹائم بدل لیا پھینکنے۔ یہ سامنے ٹرالی پڑی ہوئی ہے، جیسے لکھا ہوتا ہے کوڑا کوڑے دان میں، شہری اطمینان میں۔ تو لوگوں کو ایک یہ انہوں نے اتنا بڑا خرچہ کیا ہوا ہے، اتنی بڑی ٹرالی رکھی ہے، اسے روزانہ اٹھانے کے لیے ایک ٹریکٹر آتا ہے، اس کے اوپر ایک ڈرائیور ہے، سارا ایک سسٹم ہے۔ اگر ہم لوگ
کچرا جو اپنے گھر کے سامنے یا کوئی بھی ہم اسے شاپر میں ڈال کے رکھ لیں، وہاں سے گزر اوقات ہمارا کئی دفعہ دن میں ہوتا ہے، تو شاپر موٹر سائیکل کے ساتھ لے جائیں اور وہاں ڈال کے اپنے کام پہ چلے جائیں۔ اس سے کتنا زیادہ شہر صاف ہوگا، گندگی ختم ہوگی۔ لوگ کوڑا سیوریج میں ڈال رہے ہیں۔ یہ سیوریج لائنیں اسی وجہ سے بند ہوتی ہیں کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں وہ جالیاں نہیں لگاتے، وہ بے احتیاطی کرتے، وہ لائنیں بند ہو جاتی ہیں۔ یہ چیزیں سیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں کہ بھی جیسے میں خود صاف ستھرا رہنا چاہتا ہوں، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتا ہوں، ایسے میں پورے محلے کو اور پورے علاقے کو صاف ستھرا کر سکتا ہوں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دکانداروں کو دیکھا جاتا ہے دکان کی صفائی ساری کر کے سارا کوڑا سڑک کے درمیان میں رکھ دیں گے، اس کو اٹھائیں گے نہیں، سڑک کے درمیان میں پڑا ہوا سارے اکثر دکاندار بازار جائیں، ساری دکان کی صفائی کی، سامنے کی سڑک کے درمیان میں، کئی کوڑا سڑک کے درمیان میں کر کے اوپر پانی ڈال دیتے ہیں اور کئی ویسے پڑا رہنے دیتے ہیں، چند گاڑیاں گزرتی ہیں وہی پھر بکھر جاتا ہے۔ ہم لوگ اچھائی کی طرف آنا نہیں چاہتے، حالانکہ ہمیں تو شریعت کہتی ہے صفائی کا۔ شریعت مطہرہ میں تو جمعے کے لیے غسل کا فرمایا، جمعے کے لیے غسل کر کے آؤ۔ گھروں میں ہم بڑی صفائی رکھتے ہیں، لیکن گھر بنانے والے گھر بڑا اچھا بن گیا، لیکن اب گھر کو جو دھوتے ہیں، دھونے کے بعد وہ ایک نالی بنا کے وہ سیوریج میں نہیں اس کا پائپ ڈالتے تاکہ وہ باہر گھر کے گندگی نہ آئے۔ اتنا شاندار کروڑوں کا گھر ہوتا ہے اور اس گھر کے باہر کی سڑک بھی ٹوٹی ہوتی ہے اور وہاں گندا پانی کھڑا ہوتا ہے، اور سڑک کے ٹوٹنے کا سبب حضرت صاحب بن رہے ہوتے جنہوں نے کروڑوں کا گھر بنایا ہوتا ہے۔ کیوں؟ جب گھر کو دھویا، روزانہ دھویا، وہ کام کرنے والی ہیں وہ روزانہ دھو لیتی ہیں، وہ سارا پانی باہر نکالتی ہیں۔ اور اتنا نہیں سمجھ میں سوچ میں آتا کہ جب میں خود اپنی گاڑی لے کے موٹر سائیکل لے کے اسی پانی سے گزر کے گھر جاؤں گا تو وہ مٹی اور گارا تو دوبارہ میرے گھر میں ہی آ رہا ہے۔ تو صفائی ستھرائی کی ہم لوگ کوشش کریں۔ ہم نے بہت ساروں کو دیکھا وہ اپنے محلے میں قریب شاپر اکٹھے کرتے ہیں اور اکٹھے کر کے ان کو آگ لگاتے ہیں، اور بعض اکٹھا کرتے ہیں اس کو شاپر میں ڈال کے کوڑے دان میں ڈالتے ہیں۔ تو ہر علاقے میں ایک جیسے لوگ نہیں ہوتے، اس لیے ہم لوگ اتنی تو کوشش کریں کہ ہم لوگ اپنے قرب و جوار میں، اپنے محلے میں ہم صفائی کا خوب انتظام کریں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، اپنے راستوں کو صاف کریں گے۔ اور صحابی رضی اللہ عنہ تو پوچھ رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل بتلا دیجئے کہ وہ عمل مجھے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ اب ارشاد فرمایا کہ امیت الاذی عن طریق الناس، لوگوں کے تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹاؤ۔ اب یہاں سیوریج کا پانی کتنے دن کھڑا رہتا ہے؟ ہمارے ایک دوست ہیں، ہمارے نمازی، اللہ انہیں انتہائی جزائے خیر نصیب فرمائے، وہ فجر کے وقت آتے ہیں، کوشش کرتے ہیں یہ پانی نکل جائے، اور بعض لوگ سیوریج کے کھلوانے میں کوشش کرتے ہیں، تو وہ بھی اس بشارت میں انشاءاللہ آ جائیں گے کہ لوگوں کے، اور یہ تو ایسی تکلیف دہ چیز ہے، اس کی بدبو بھی ہے، اور ہر گزرنے والا، یہاں سے ہزاروں لوگ گزرتے ہیں، کسی کے کپڑے خراب ہو رہے، ناپاک کپڑے ہو رہے، لیکن اس طرف توجہ نہیں جا رہی، کوئی نہیں، اسی تو ننگ ہی جانا، ساڑھے کہڑا کپڑے خراب ہیں۔ ان کاموں میں ہم لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اور یہ تو ایک معمولی سا معاملہ ہے، اور ملک پاکستان میں جو معاملہ چل رہا ہے اس وقت، 3 حصے ملک تقریباً پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہم تھوڑا سا اس بات کو سوچیں کہ اگر میرے گھر کا سارا گھر بھی اور سارا ساز و سامان چلا جائے اور ہر طرف پانی ہو، میں کیا کروں؟ اور کھانے پینے والی ساری چیزیں پانی بہا کے لے گیا۔ اب کوئی درخت ہے کسی کے پاس درخت بھی نہیں ہے، اونچی کو ٹیلا ہے، کوئی جگہ بیٹھے ہوئے، بے سر و سامانی کے عالم میں بیٹھے۔ ان کے لیے دعائیں بھی خوب کرنا اور ان کی
کوشش کرنا کہ وہ لوگ اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ کبھی کسی غریب کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے جاگیردار اور بڑے بڑے ڈیروں والے اور بڑے بڑے مالدار قسم کے لوگ آج وہ لائنوں میں لگ کے راشن لے رہے ہیں اور وہ لوگوں سے خیموں کے مطالبے کر رہے ہیں۔ جانور کوئی چیز نہیں بچی۔ یہی کچھ زلزلہ آیا تھا، اس میں ہوا تھا، زلزلے میں بھی ہر چیز، بالا کوٹ اور ان علاقوں کے لوگ آزاد کشمیر کے بہت انگلینڈ اور باہر کے ممالک میں ہیں، اور ان کے مکانات جائیں تو ان کا ایک ایک کا مکان کروڑوں میں، بڑی شاندار بنگلے اور کوٹھیاں بنی ہوئی، لیکن ایک جھٹکے نے زیر و زبر کر دیا، کچھ بھی نہیں بچا۔ اب وہی لوگ بیچارے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، کچھ راشن کوئی ہمیں دے دے، کوئی ہماری امداد کر دے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے مسلمانوں میں بڑا جذبہ رکھا ہے، ہر طرف سے کوشش ہو رہی، مدارس سے، مساجد سے، تاجر پیشہ جتنے تاجر انجمن تاجران اور سکولوں سے، کالجوں سے، اور جتنے ٹرسٹ ہیں فلاحی، خوب ماشاءاللہ محنت میں لگے، لیکن ابھی یہ محنت ناکافی ہے، ابھی اور بڑی ضرورت ہے۔ ہم لوگ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ ہمارے کام تو وہی آئے گا جو ہم نے خرچ کر دیا، باقی تو سارا ادھر رہ جائے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے 3 سطریں سونے کے پانی سے لکھی ہوئی دیکھی۔ پہلی سطر پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوسری سطر پہ لکھا ہوا تھا ما قدمنا وجدنا وما اکلنا ربحنا وما خلفنا خسرنا۔ ما قدمنا وجدنا، جو ہم نے آگے بھیج دیا وہ ہم نے پا لیا، جو خرچ کر دیا وہ میرا بن گیا، وہ مجھے ملے گا۔ وما اکلنا ربحنا، جو کھا لیا نفع میرا، بس جو خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں وہ مل گیا، وہ اپنا ہو گیا، اور جو کھا لیا وہ نفع میرا، پہن لیا نفع میرا۔ وما خلفنا خسرنا، جو پیچھے چھوڑا یہ خسارہ ہی خسارہ، گھاٹا ہے یہ جو پیچھے چھوڑ کے جا رہی ہے۔ مال ہے، اسباب ہے، چیزیں، دکان ہے، مکان ہے، تجارت ہے، ہر چیز جو پیچھے رہ گئی یہ گھاٹا ہے، یہ خسارہ ہے۔ اور فرمایا تیسری چیز جو سونے کے پانی سے تیسری سطر جو لکھی تھی، امت مذنبۃ و رب غفور، امت گناہ گار ہے، رب بخشنے والا ہے۔ یہ 3 سطریں سونے کے پانی سے لکھی۔ ایک تو ہم سیلاب زدگان کے ساتھ خوب تعاون کریں، جو کچھ ہمارے پاس ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، کپڑے کی بھی انہیں ضرورت ہے، جوتوں کی، کھانے پینے کی، مکان کی، رہائش کی، جانور، ہر چیز کی انہیں ضرورت ہے، کچھ رہا ہی نہیں۔ دوسرا مسجد کا بل 19,242 روپے آیا، یہ بل 3-4 مہینے سے میں عرض کر رہا ہوں، یا تو ہم اس کے متبادل کی طرف جائیں، کچھ ہمت کر کے کچھ پلیٹیں لگوا لیں۔ اگر ہم اس طرف نہیں جائیں گے تو بجلی، یہ پچھلے سالوں سے یونٹ کم استعمال ہو رہے ہیں بارشوں کی وجہ سے، کیونکہ پورا بل کے اندر فگر دیے ہوتے ہیں، یونٹ کم ہے، بل زیادہ ہے۔ اب بجلی 4 روپے اور مہنگی ہو گئی ہے، یہ جتنا چلتا جائے گا سلسلہ اور مہنگی ہوتی جائے گی، تو بل دینا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اس میں بھی ہم لوگ اپنا حصہ اپنی ضرورت سمجھ کر ملائیں، کیونکہ ما قدمنا وجدنا، جو ہم نے آگے بھیجا وہ ہمیں ملے گا، جو پیچھے رہ گیا وہ تو گھاٹا ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اس لیے اس میں بھی خوب دعاؤں میں بھی کیا کریں۔ یہ نہیں ایک آدمی کہتا میں تو خرچ کروں گا نہیں، تو میں کر نہیں سکتا، میرے پاس ہے نہیں، وہ دعا تو کر سکتا ہے، وہ دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے عرض کر دے، یا اللہ یہ ضرورت ہے تو اسے پورا کر دے۔ دعائیں مانگنے والے بڑے آگے نکل جاتے ہیں، پوری امت کے لیے دعائیں مانگیں، سیلاب زدگان کے لیے اور بیماروں کے لیے دعائیں خوب مانگتے رہیں، دعائیں مانگنے والے بھی خالی نہیں رہیں گے۔
اور جتنی ہم کوشش کر رہے ہیں، جتنی کر سکتے ہیں، اس میں یہ نہیں کہ میری جیسے چڑیا پانی چونچ میں لے کے آگے ڈال رہی ہے، اسی کوشش کو اللہ قبول فرما لے گا۔ تو عمل چاہے چھوٹا ہو لیکن ہو ضرور، جتنے کوئی خرچ کر سکتا اتنے خرچ کرے۔ تو مسجد کے معاملے میں بھی، بل میں بھی خوب بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اور سیلاب زدگان کی بھی خوب امداد فرمائیں۔